ویسے تو نون لیگ کی سیاست کے اندر جو دو نمبری تھی، جو ان کی کرپشن کرنے کے اندر دو نمبری تھی، جو پیسہ کمانے کے اندر دو نمبری تھی، جو میڈیا کو بلیک میل کرنے کے اندر دو نمبری تھی، ان کی جو ہر قسم کی دو نمبریاں تھی، کیسز کے اندر جو دو نمبریاں تھی، جو وہ ساری دو نمبریاں پکڑ جاتی رہی ہیں اور مزید پکڑی بھی جاتی رہیں گی. مگر اب کبوتر بازی میں جو نون لیگ کی دو نمبری پکڑی گئی ہے، یقین جانیے رسوا ہو کر رہ گئے ہیں، یقین جانیے برباد ہو کر رہ گئے ہیں. یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ قدرت کیا کر رہی ہے، ہر جگہ ہمیں رسوا کر رہی ہے، ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم خوار ہو رہے ہیں. اور کبوتر بازی کا انہوں نے جو ٹوپی ڈرامہ کیا تھا، نواز شریف نے ہاتھ پہ کبوتر بٹھا کے دکھایا جی جیسے میں نے عقاب بٹھا لیا ہے. اور یہ کبوتر جو ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جی نواز شریف اب پاکستان آ گئے ہیں، تو اب ہمیں بڑا انصاف کے اوپر بھی یقین ہے، پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی یقین ہے، پاکستان کے استحکام کے اوپر بھی یقین ہے، اور اب ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم واپس اپنے پنجرے میں جائیں گے کیونکہ اب ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں امن آ جائے گا، پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہ چیز یعنی کہ آپ آج بھی سوشل میڈیا اوپر جا کے دیکھ لیجئے، پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا آپ جا کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ کبوتر کے ساتھ ہی نواز شریف کی تصویر اور ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی بلکہ بڑے بڑے جو اینکر پرسن ہیں، بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں، جو بڑے بڑے صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جو 10 ارب روپے کی ہڈی منہ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھ لیجئے کبوتر بھی نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، کبوتر بھی نواز شریف کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. کبوتروں کو بھی اب یہ احساس ہو گیا کہ جی پاکستان کے اندر کوئی ایسی روحانی شخصیت آ گئی ہے کہ جو پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دلوائیں گے. یہ ایسا بندہ ہے کہ جو پاکستان کے مسائل حل کر دے گا، پاکستان کی عوام کی غربت دور کر دے گا، پاکستان کے اندر بے روزگاری ختم کر دے گا، پاکستان کے بجلی اور انرجی کے مسائل حل کر دے گا، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کر دے گا، پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر دے گا، پاکستان کے دوسرے ممالک میں عزت بڑھا دے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کبوتر کے ذریعے ہمارے جو میڈیا اینکرز ہیں وہ پاکستانی قوم کے دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن شاید ہمارے اینکرز نے گوبر کھایا ہوا ہے، پاکستانی قوم کے دماغ میں گوبر نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ پاکستانی قوم ان کو ہمیشہ ریجیکٹ ہی کرتی آئی ہے، مستقبل میں بھی ریجیکٹ کرتی آئے گی. اب یہ جو ان کی جو ویڈیو ہے جو کبوتر بازی والی، اس کے اندر سچویشن دراصل یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اعلان کیا جی ہم کبوتر آزاد کر رہے ہیں، لیکن کبوتر آزاد کہاں کرنے تھے، وہ ان کے اپنے پالے ہوئے تھے، نیچے لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے وہ کبوتر تھے. اب کبوتر جو ہوتے ہیں وہ سدائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے آپ دیکھتے ہیں اکثر موٹر سائیکلوں کے پیچھے بھی کبوتر ساتھ ساتھ اڑا ہوتا ہے. وہ ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ پھر لوگوں کے ساتھ بھی بڑے انگیج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی پھر ان کا خوف ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ آپ جہاں بھی جا کر چھوڑ دیں گے، جس کے پاس بھی جا کر چھوڑ دیں گے، کبوتر اڑتے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان کے اندر رمضان نشریات پروگرام آتے ہیں ان کے اندر بھی جو لیاقت تھے، انہوں نے بھی لیاقت حسین تھے، انہوں نے بھی بیسیکلی اسی طرح کا مور بھی چھوڑ دیے تھے، کبوتر بھی چھوڑ دیے تھے. اب وہ سارے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں. یہی کبوتر نواز شریف کے پاس انہوں نے چھوڑے اور اعلان کیا کہ ہم نے کبوتر آزاد کیے، تو کبوتر اڑ نہیں رہے تھے، وہ تو نواز شریف کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر بیٹھ گئے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ کتنے چیپ قسم کے یہ لوگ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، کتنے چیپ قسم کا ان کی آئیڈیالوجی، اور کتنے چیپ قسم کے یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ ایک سروے اور آیا ہوا ہے، جس سروے نے سارا کٹا چھٹا کھول دیا. اس کے علاوہ ناظرین گرامی شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے نون لیگ کے بارے میں، اور ان کی یہ جو بات ہے یہ سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے نون لیگ کی جو ریئلٹی ہے وہ جس طرح پاکستانی قوم کو بتا دی ہے، یقین جانیے کہ اس کے بعد ان کی کہیں ٹکے کی عزت نہیں رہتی ہے. پھر ایک اور سروے بھی آیا ہے، اس سروے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا. نصرت جاوید صاحب نے ایک بڑی زبردست قسم کی نون لیگ کے بارے میں بات کی ہے اور نون لیگ پر خچے اڑا کر رکھ دیے ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہیں کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا. ناظرین گرامی، اب نواز شریف کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے جو فراڈ ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں. کہ یہ کبوتر بازی کی تو میں نے آپ کو کہانی سنائی دی ہے. اب نواز شریف نے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جی میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں سب کو معاف کر دوں گا، میں سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا، میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی بدلے کی آگ نہیں ہے، میں سب کے ساتھ بڑا پولائٹ ہو کر چلوں گا، میں سب کے ساتھ بڑا ٹھیک ہو کر چلوں گا، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے. اور جس طرح یہ الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ان کی گردان ہوتی ہے دونوں بھائیوں کی یہ شروع رہتے ہیں. اب اس نے ایک جانب یہ بات کی اور پھر رزلٹ کیا سامنے آیا؟ رزلٹ یہ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کارنر میٹنگ کی تو اس کارنر میٹنگ کے اوپر دھاوا بول دیا گیا، بندے گرفتار کر لیے گئے، ڈنڈے مارے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو دھکے دیے گئے، ان کو جوتے مارے گئے. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی جو بات تھی وہ بات ایسی سچ ہوئی کہ اس نے کہا کہ جی میں بدلہ نہیں لوں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مزید کریک ڈاؤن شروع ہو گئے. یہ اس کی کل ملا کر ریئلٹی ہے، اور یہ ریئلٹی پاکستانی قوم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے. اور اگر یہ ریئلٹی آپ پاکستان کے ہر بچے تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی طرح ہماری یہ ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے شیئر ضرور کر دیجئے. اب میں آپ کو اس کے بعد مزید کچھ ڈیٹیلز دینے چاہ رہا ہوں.
اور ان ڈیٹیلز کا بھی بڑا زبردست طریقے سے میں آپ کو انالیسس کر کے بتاؤں گا کہ یہ دراصل عمران خان کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ کس طرح سے سچ ثابت ہوئی ہیں۔ خان کہا کرتا تھا کہ یہ نواز شریف تب تک وطن واپس نہیں آئے گا جب تک اس کی خواہش یہ پوری نہیں ہوگی کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے نااہل کر دیا جائے، میری پارٹی کو توڑ دیا جائے، میری پارٹی کے اندر سے اور پارٹیز بنا دی جائیں، میرے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، میرے جو کارکن ہیں ان کے اوپر مقدمات کر دیے جائیں، میری پارٹی کو بین کر دیا جائے، میری پارٹی کے نام کو بین کر دیا جائے، مجھے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ ہے اس سے ہٹا دیا جائے، اس مقدمات جو ہیں اس کے وہ سارے ختم کیے جائیں، اس کی جو نااہلی ہے وہ ختم کر دی جائے، اس کی بیٹی کے اوپر، اس کے بھائی کے اوپر، اس کے سمدھی کے اوپر جو مقدمات ہیں ان سب کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ یہ ساری خان ہمیں بتاتا رہتا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، خان قوم کو بتاتا رہتا تھا کہ یہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کہ آگے کوئی دشمنی نہ ہو، وہ نواز شریف چاہتا تھا کہ جب تک وہ اس کو نہیں دی جائے گی وہ تب تک واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ سب کچھ آپ دیکھیں یہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں خان کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں، اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کہ آپ دیکھیے کہ خان نے کہا تھا کہ یہ اپنے مقدمات ختم کروائیں گے، ہو گیا، خان نے کہا تھا مجھے نااہل کروائیں گے، ہو گیا، خان نے کہا تھا مجھے جیل میں ڈلوائیں گے، ہو گیا، خان نے کہا تھا میری پارٹی توڑیں گے، ہو گیا، خان نے کہا تھا ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، ہو گیا، خان نے کہا تھا کہ ان کے مقدمات ختم ہوں گے، ان کی نااہلیاں ختم ہوں گی، ہو گیا۔ سب کچھ خان نے جو ایک ایک لفظ کہا تھا، خان کہا کرتا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکو میں نکمے اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے گرانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ ایسا ہوا، پی ڈی ایم بنی، سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے اور خان کو گرا دیا۔ اب یہی سچویشن جو ہے ایک مرتبہ پھر سے سامنے آ رہی ہے کہ خان کہا کرتا تھا کہ اس کو جب تک مکمل طور پہ یعنی کہ یہ جب تک جو امپائر ہے اس کو بھی نہیں خرید لے گا پاکستان نہیں آئے گا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپائر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امپائر بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، امپائر بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ جو مرضی کرتا رہا، جیت بھی اس کی ہے، ہار جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ناظرین چلتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ الیکشن بھی اب تب تک نہیں کروائیں گے کہ جب تک ان کو یہ تسلی نہیں مل جاتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہماری ہر سیٹ ہماری ہے، پاکستان کے اندر جو اگلی حکومت ہے وہ ہماری بنے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے، بات یہ سچ ہے اور لوگ ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جو خبریں اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جلسے کے بعد کی وہ بڑی دلچسپ ہیں، وہ اس طرح سے کہ بہت ساری بسوں کے جو مالکان ہیں وہ اب روتے پھر رہے ہیں کہ جی ہماری بسیں جو ہم وہاں پر جلسے کے اندر گئی تھیں ان کے کرائے ان لوگوں نے نہیں دیے ہیں، ان کے کرائے یہ کھا گئے ہیں۔ اور پھر جو چھوٹی فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین تھیں جن کو 5,000 روپے کا لالچ دے کے لایا گیا تھا، اب ان کی ویڈیوز بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ہمیں 5,000 روپے کا لالچ دیا گیا تھا کہ آپ جلسے کے اندر جو ہے آپ کو 5,000 دیے دیں گے۔ باقاعدہ حاضری لگانے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہے، خواتین کی حاضری وہاں پر لگائی گئی تھی، اب وہ بھی روتی پھر رہی ہیں کہ جی ہمیں جو پیسے ہیں وہ نہیں دیے گئے ہیں۔ ٹینٹ تمبو والے جو ہیں وہ روتے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، ہمیں جو پیسے بتائے گئے تھے وہ پیسے ہمیں نہیں دیے گئے ہیں۔ اور پھر مریم بی بی جس طرح سے رسوا ہوئی ہے، مریم بی بی کہتی رہی، منتیں کرتی رہی، ترلے کرتی رہی، اس کا بس نہیں چلتا تھا، اپنے باپ کی طرح ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتی، گھٹنے پکڑنا شروع کر دیتی کہ اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلا لو۔ خریدے ہوئے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان کو پیسوں کا لالچ تھا، وہ کون سا کوئی نظریاتی لوگ تھے، وہ کون سا کوئی نون لیگ سے پیار کرنے والے لوگ تھے۔ اندازہ لگائیے کسی ایک بندے نے بھی لائٹ آن نہیں کی اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ پھر مریم بی بی شرمندہ ہو کے اور کسیانی بلی بن کے اچھا موبائل لے ہیں تو میں آپ کو موبائل لے دوں گی۔ یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ اچھا آگے چلیے، اب جو گیلپ کا ایک سروے آیا ہے اسی حوالے سے جس نے نون لیگ کو بڑا رسوا کر کے رکھ دیا ہے، بڑا پریشان کر کے رکھ دیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین گرامی کے گیلپ سروے نے کہا ہے کہ 65% لوگوں نے تو نواز شریف کی تقریر سننے میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا، انہوں نے سنی ہی نہیں تقریر، ان کو نواز شریف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو کوئی اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، ان کو اس بات کی کوئی یعنی کہ ان کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آئی تھی نواز شریف واپس آ رہا ہے، جی اور جی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے نواز شریف کو ویلیو نہیں دی، اس کو اوقات ہی نہیں دی ہے۔ اور پھر دلچسپ بات جو ہے وہ یہ کہ اسی گیلپ سروے کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی ہوئی ہے کہ اس کے اندر نہیں بلکہ نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو مناسب فیڈ بیک نہیں دیا گیا ہے، 70% لاہور کے لوگوں کا اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، اور بڑے بڑے رہنما لاہور کے اندر نون لیگ کو کبھی بھی مضبوط ہوتا نہیں دیکھیں گے، وہ نون لیگ کو کمزور ہی رکھیں گے، وہ نون لیگ کو کبھی اتحاد کرتا نہیں دیکھیں گے، وہ نون لیگ کے لوگوں کو جڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ان کی یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش اس لیے ہے کہ اگر وہ ایسا ہو جائے گا تو اس کا سارا کریڈٹ مریم بی بی کو چلا جائے گا، اور مریم بی بی کو ایک ایسی چیز کا کریڈٹ جائے گا جس کا کام مریم بی بی نے ٹکے کا نہیں کیا ہے۔ مریم بی بی نے 2 جلسے کیے تھے، وہ جلسیوں میں کنورٹ ہوئے، پھر ان کو ثانیہ شادرہ کا نام دیا گیا، یہ اس کی ٹوٹل کل ملا کر جو سیاسی حیثیت ہے وہ یہ ہے، تو مریم بی بی کو کریڈٹ جائے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے تتر بتر رہے، دیوار کے ساتھ لگی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے لاہور کے اندر جو بڑے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، 70% ایم این ایز جو ایم پی ایز ہیں نون لیگ کے، ان کا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، آگے یہ کہ شعیب شاہین صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے جی خان کو آپ 1 گھنٹے کا وقت دیں تو مینار پاکستان میں
جو عوام ہے اس کا سمندر آ جائے گا. اور نون لیگ نے تو کئی دن تک جلسے کی تیاریاں کی تھی، مگر خان کو آپ صرف 1 گھنٹہ دے دیں. ان لوگوں نے مصنوعی طریقے سے ہوا بھر کر لوگوں کو بلوا کر جلسہ کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر وہ جلسہ ہر اینگل سے ہر طریقے سے ناکام ہو گیا ہے، ہر جگہ سے ناکام ہو گیا ہے. جو یعنی کہ ان لوگوں نے جو خواہش کی ہوئی تھی وہ سارا کچھ ناکام ہو گیا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان کی مقبولیت کس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ پرویز خٹک جو خان کا بڑا قریبی ساتھی ہوا کرتا تھا، علیحدہ پارٹی بنا کے اب جلسہ کر رہا تھا. کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی تو ایک بندے نے پوچھا جی کرسیاں کیوں خالی پڑی ہیں؟ تو اس نے کہا جی نو کمنٹ. یعنی کہ اندازہ لگا لیجیے ان کی اوقات ٹوٹل خان کے بعد اتنی رہ گئی ہے کہ لوگ اب ان کے جلسوں میں بھی نہیں جاتے، ان کی کرسیاں خالی ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ خان بہت جلد واپس آئے گا، انشاءاللہ پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر پاکستان کو ریاست مدینہ بنائے گا، اور پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر سے خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائے گی.